بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر لاہور کے ایک ناسبی مولوی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یزید کے وکیل مولوی موصوف عبدالخالق بٹی کہہ رہے ہیں کہ بھی یزید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دفاعی قلعے کا دروازہ ہے، اور اہل سنت کے نوجوانوں سے اپیل کر رہے ہیں اہل سنت کے نوجوانوں اس دروازے کو تھامے رکھنا اور اس دروازے کو توڑنے سے بچاؤ اور یزید کے دفاع پر اکٹھے ہو جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم تو سمجھتے تھے یزید مٹ چکا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید اس دور میں یزید کا کسی نے نام بھی اپنے بچوں کو نہ رکھا، اور لوگ نہیں رکھتے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے، اور شکل سے تو واقعتاً محسوس ہو رہا ہے، لیکن کردار کا اس قدر جری بے باک اور اس قدر بدماش اور غنڈہ شخص اٹھ کر اس دور کے اندر یزید کی وکالت کھلم کھلا کرے گا، یہ تصور اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے ناسپی اور خبیث النفس شخصیت اندر اندر سے اپنے نواسب کا ضرور اظہار کرتے تھے، لیکن اس کی بے باکی سے ذرا میں آج اہل سنت کے نوجوانوں آپ کو میں ذرا وہ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس دروازے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ یزید صحابہ کرام کی ذات مقدسہ پر، ان ذوات مبارکہ پر ایک بدنما داغ ہے، ان عظیم ہستیوں پر ایک دبا ہے. جو دروازہ اہل بیت اطہار کے خون سے رنگی ہے، وہ دروازہ جو ظلم اور جبر کا استعارہ تھا. ذرا میں آپ کو اختصاراً، میں عبارتیں نہیں پڑھوں گا، صرف حوالے کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص شراب کا عادی تھا، اور یہ شخص گانے بجانے کا عادی تھا، اور یہ شخص یلبس الحریر، ریشم پہننے کا عادی تھا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ گانے بجانے والا تھا، لونڈے باز تھا، اور یہ چیتوں سے شکار کرتا تھا، اور اس شخص نے اپنے پاس گانے بجانے کے اوزار و ساز و سامان تک اس نے رکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جو کسی نہ کسی طریقے سے فسق و فجور میں اس کا نہ گزرتا ہو. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وبی جملہ وہ مبعوث ترین مردم از نزد ما، میرے نزدیک مبعوث ترین انسان یزید ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا یہ صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت اطہار کا قاتل ہے، اور اس شخص نے اس مقدس مقام کی مسجد نبوی کی توہین اور بے ادبی کی ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ یزید یہ گمراہی کا داعی تھا، اور آپ فرماتے ہیں یہ منافق تھا اس دور کے اندر جس کو میرے مصطفیٰ کریم قرون فاضلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں یزید اور حجاج یہ دو منافق تھے اور یہ فاسق تھے. علامہ ابن کیہ کہتے ہیں یہ مدمن الخمر، یہ ہمیشہ شراب کا عادی تھا. اور شیخ محقق نے مزید فرمایا ہے وہ عدو اللہ اور شارب خمر و تارک صلاۃ و زانی و فاسق و مستحل محارم است. یہ اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جناب جس شخص کو صحابہ کرام کے دفاعی قلعے کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ صراحتاً ایک طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہستیوں پر ایک بدنما داغ اور حملہ کرنے کی کوشش ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کا دشمن، شراب کا عادی، نماز کا تارک، زانی، فاسق اور اللہ کے محرمات کو حلال کرنے والا شخص، یہ خبیث پلیت شخص ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ یہ لعنتی شخص ہے. اور علامہ ابن کثیر نے واقعہ ہررہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے صحابہ کو قتل کیا ہے، اور اس صحابہ کرام کو اموال کو لوٹا ہے، اور اصحاب پیغمبر کی بچوں کو اس نے ذبح کیا ہے. ان کی مقدس عورتوں کی عزت کو اس شخص کے حکم پر پامال کرایا گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر مدینہ کے اندر اس قدر بڑے مفاسد کا ارتکاب یزید کے حکم پر کیا گیا ہے جس کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر نقل فرماتے ہیں وہ قاتل خلق من اشرافیہ، اس نے تو عظیم عظیم لوگوں کو مدینہ شریف کے اندر قتل کیا ہے. اور علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یزید یہ اسلام کے آثار پر ایک کبھی شخص، اور اسلام کے تاریخ کے اندر کبھی شخصوں میں سے ایک اس کا نام بھی آتا ہے، اور اس نے کیا قتل اہل المدینہ تھی، اس نے اہل مدینہ کا قتل کروایا ہے. اور علامہ قرطبی نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قتال اہل مدینہ من الصحابہ والتابعین،
صحابہ کرام رضوان اجمعین و تابعین کو اس شخص نے قتل کروایا ہے. تو صحابہ کا قاتل، صحابہ کی بچیوں کا، آپ کے بچوں کا قاتل، یہ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے قلعے کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے نوجوانوں، اس شخص کو صحابہ کے قلعے کا دروازہ جو آپ کو کہا جس کو نہ توڑنے دینا. ذرا آئیں آپ کو ذرا مزید اہل سنت کو عظیم ہستیوں کے بارگاہ میں چلتا ہوں. ائمہ بخارا کے نزدیک یہ ملعون تھا. علامہ ابن بزاز کردری کا فتویٰ کہ یہ ملعون ہے. علامہ قوام الدین صفاری رحمۃ اللہ تعالی کے فتویٰ کہ اس پر لعنت کرتے تھے. علامہ مناوی کا فتویٰ آپ اس پر لعنت کرتے تھے. علامہ جساس نے احکام القرآن نے اس پر لعنت کیا. علامہ تفتزانی نے تو لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ، اس دور کا بھی اس کے حواریوں پر، مددگاروں پر لعنت کیے. اور آج کے دور کے عبدالخالق بھٹی جیسے مولویوں پر بھی علامہ تفتزانی نے اس پر لعنت فرمائی. اور علامہ ابن جوزی نے تو حد ہی ختم کر دی، اس کی مذمت پر پوری کتاب نقل فرما دی. اور اسی کے متعلق علامہ ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا. علامہ شوکانی نے کہا اپنے بابا جی کی ماننا، وہ کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ لعنہم اللہ، انہوں نے بھی اس پر نیل الوتار کے اندر نقل فرمایا. علامہ ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیسے لعنت ہو؟ فرماتے ہیں کیف لا یلعنو من لعنہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ، ہو جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی اس پر امام احمد بن حنبل کیسے لعنت نہ کرے؟ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے قلعے کا دروازہ امام احمد بن حنبل کو نظر نہیں آیا؟ علامہ شوکانی کو نظر نہیں آیا؟ علامہ ابن کثیر کو نظر نہیں آیا؟ علامہ ابن جوزی کو نظر نہیں آیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو نظر نہیں آیا؟ علامہ قرطبی کو نظر نہیں آیا؟ ائمہ بخارا کو نظر نہیں آیا؟ آج لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے علامہ عبدالخالق بھٹی کو نظر آ گیا ہے کہ صحابہ کرام کے قلعے کا دفاعی دروازہ یزید. علامہ علوسی ذهب الى جواز لعن مثل هذا التعیین. اور پھر آپ نقل فرماتے ہیں، نام لے کر کیا ابن زیاد ابن سعد جماعت فلانۃ اللہ عز وجل علیہم وعلی انصارہم واعوانہم، اور انہوں نے کم از کم مددگاروں میں تو یہ شخص شامل ہے. اور یزید وہ بدنما داغ اہل سنت پر، اور اسلام کی تاریخ میں اگر یزید کو صحابہ کرام کے قلعے کا دروازہ قرار دیا جائے تو اس سے تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کی وہ اعلیٰ مقام، عظیم ہستیاں متاثر ہو رہی ہیں سیدھی سیدھی. یہ فاسق، فاجر، ظالم، شرابی، زانی، بدکار، برکردار شخص جسے اہل سنت کو علماء اکابرین نے نقل فرمایا ہے. اور یہ وہ شخص کہ جس نے میرے نبی پاک کے شہزادوں کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا، میرے نبی کے اہل بیت کے اطہار کی ان مقدس شہزادیوں کی بے حرمتی کی، اور ان کے ساتھ جو اس نے ناروا سلوک کیا، یہ صرف ان سے نہیں جنگ کی، اس حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں ایک طرح سے اس سے خود حضور علیہ السلام سے اس نے جنگ کی. میرا آقا نے فرمایا حرب یمن حاربتم، او میرے اہل بیت اطہار جن سے تم لڑو، انا حرب یمن حاربتم، میں ان سے لڑوں گا جن سے تمہاری جنگ ہو، اور میری ان سے صلح ہے جن سے کیا تمہاری صلح ہے. دوسری روایت میں میرے آقا نے فرمایا انا حرب یمن حاربہم، اور جو ان سے لڑے میں ان سے لڑوں گا. یزید نہیں لڑا، امام علی مقام سے نہیں لڑا. اور کیا حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے یزید کی صلح تھی؟ اور اہل بیت اطہار کے یہ دشمن اور باغی شخص، وہ میرے نبی کے شہزادے امام ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی اپنی پگڑی اتار کے جن کے قدموں کی مٹی صاف کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اے حسین، اللہ نے جو ہمیں خلافت کا تاج عطا فرمایا تیرے نانا کے صدقے سے عطا فرمایا. حضرت بکر صدیق بخاری کے روایت کے اندر فرماتا اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے میرے اپنے اہل سے نبی پاک کی آل زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہے. اور پوری اسلام کی تاریخ میں اس شخص کو ایک یزید نظر آیا صحابہ کرام کے دفاعی قلعے کا دروازہ ہے. لوگ اصل میں اس کا قصور نہیں ہے. میرے آقا نے حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے آقا کی اس روایت کا، میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار سے دشمنی، بغض اور عداوت کرنے والے میں 3 مرضیں ہوں گی، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا، یا وہ حیض کی پیداوار ہوگا. کم از کم ہمیں ایک تو اندازہ ہو گیا ان تینوں میں سے ایک شخص اس کا مصداق یہ ایک عبدالخالق بھٹی مولوی تو ہمیں نظر آیا ہے. لیکن اگر مزید بھی اس کے پیروکار دیکھنے ہوں
اور اس روایت کے مصداق ان مرضوں میں سے کسی ایک مرض میں مبتلا ہونے والے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کمنٹس بھی ضرور پڑھتے رہنا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کہ ان مرضوں کا، 3 بیماریوں کا مصداق شاہد عبدالخالق بھٹی اس دور میں نہ ہو، اور بھی ایسے ہیں کہ شاید میری اس ویڈیو کے صدقے سے آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں جو یزید کے وکیل ہیں اور جو ناسبی ہیں، جو اس خبیث اور فاسق شخص کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اہل سنت کے نوجوانوں، اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ اس دروازے کو تھامنا ہے جس دروازے کے اوپر اہل بیت اطہار کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ اگر اس دروازے کو تھامو گے، اپنا کردار، اپنے ہاتھوں کو آپ بھی اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین کرو گے۔